बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, खेल जो है वो तो खेल होता है, लेकिन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक खेल नहीं है, खेल से कुछ आगे बढ़ के है। इंडिया में भी यही सूरत हाल है, अब बांग्लादेश में भी ये सूरत हाल ऐसी होती जा रही है, और पाकिस्तान में, इंडिया में, इन ममालिक में क्रिकेट को लेकर लोग बड़े जज्बाती हैं। और जब क्रिकेट के साथ कुछ भी होता है तो बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। यहाँ क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। उनमें से एक आमिर सुहेल साहब हैं जो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिन पे आज बात करनी है, बहुत सारे हकायक हैं जिनसे आज पर्दा उठाना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आज इंकशाफ होगा यहाँ स्टूडियो में बकौल आमिर सुहेल साहब के, और जहां तक मेरे पास इत्तला है वो भी यही है। तो आमिर सुहेल साहब, सबसे पहले आपकी बुनियादी शिकायत मौजूदा क्रिकेट बोर्ड से है क्या? देखिए, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड से ऐसा सच तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी जो वर्किंग है और जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो सेट हुए हैं वो उनके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे ये है कि अगर आपका एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का था, तो आपको ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जग हसाई हो रही है। देखिए, आप देखें कि ये मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया से फोन आते हैं, फिर आपको पाकिस्तान को डिफेंड करना होता है। एट टाइम्स यू आर हेल्पलेस। डील कर दिया, इख्तियारात थे, इस्तेमाल हुआ ना। देखें, इख्तियारात देखें वो भी डिबेटेबल है। सिंपल सी बात यह है कि जो डिसअपॉइंटिंग चीज मेरे लिए थी वो ये थी कि एक इलेक्टेड चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के थे। अब अगर आप जब प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जब 99 में 12 अक्टूबर को इनकी गवर्नमेंट गई, तो आज भी उनका नोशन है कि वो गलत तरीके से गए। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपके इस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है परवेज मुशर्रफ साहब, उनको ट्राई भी किस लिए किया जा रहा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया था, अबेंस पे ले गए थे। अब मसला ये है कि अगर आप परवेज मुशर्रफ साहब के एक्ट को गलत कह रहे हैं, तो ये भी एक्ट उसी तरह ही है। अब पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है। देखें, एक तरफ जब ये पिटीशन दाखिल हुई है क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट और ये जो फैसले के अगेंस्ट, अब अगर अदालत इनको रिलीफ नहीं देती, तो फिर अदालत जो है वो जो पाकिस्तान के जो हायर कोर्ट्स हैं वो मुशर्रफ साहब का मुकदमा नहीं सुन सकते। आपका मुल्क जो है इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और फिर आप मुशर्रफ साहब की बात यह है कि बात तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। ये बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हाँ, और एक कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, कि आपको रिस्पेक्ट करना है ना, हर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रिस्पेक्ट करना। बात तो वही होगी, जो आपके सूटेबल चीज है वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो चलता है। ये नहीं हो सकता। आपको डिसअपॉइंटिंग मुखालफिन ये कह रहे हैं कि आमिर सुहेल साहब को हटा दिया है, इसलिए उन्हें ये सारा। देखिए, बात ये है कि नहीं तनकीद, मैं कभी अपने ऊपर जो बात होती है उसको मैं अच्छे तरीके से सह लेता हूं। देखिए, मुझे क्रिकेट बोर्ड में आने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट सेटअप से भी मुझे बड़े मैसेजेस आए थे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाएं, मैंने टोटली रिफ्यूज किया था। देखें, आई एम अ मीडिया मैन, आपको मीडिया में ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट करवाना चाहते, हमें कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि आपको क्रिकेट ने सारा कुछ दिया है, आपने उसी वजह से उसकी रिस्पेक्ट करते हुए अगर आपको कोई बुलाएगा तो आप जाएंगे। मैं दिन न्यूज के ऊपर बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम कर रहा हूं। जब ये बात हुई कि आप आ जाएं क्रिकेट बोर्ड में, तो मुझे मेरे जो न्यूज ग्रुप है उन्होंने कहा कि आप मत जाइए। फिर मैंने कहा जी नहीं, क्रिकेट इज कॉलिंग मी, मुझे जाना है। उन्होंने कहा आपका पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा है यहां से क्रिकेट बोर्ड से, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मैंने कंट्रीब्यूट करना है। अब उसके बाद बात हुई, जब मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मेरे लिए बड़ा मुसीबत पड़ गई। उन्होंने कहा जी आप प्रोग्राम जारी रखेंगे। मैंने उन्हें कहा देखें, ये एथिकली ठीक नहीं है कि अगर मैं उन्होंने कहा कि एथिकली की आप क्या बात करें, आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये करते रहे तो आप भी करें। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह मैं करूंगा कि मैं जब चेयरमैन साहब वापस आएंगे सिंगापुर से, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पीसीबी से सैलरी नहीं लूंगा, मैं काम करूंगा, लेकिन मैं अपना प्रोग्राम जारी रखूंगा। जिनका भी आपने नाम लिया वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो एथिकली गलत कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि आपकी अपॉइंटमेंट गैर कानूनी हुई थी, इसमें इश्तेहार दिया जाता है, इश्तेहार नहीं दिया गया। मैं आपको बताता हूं, देखें, यही चीज है जिसका काम उसको साजे। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज का पता होना चाहिए। एंड ही इज अ टोटल नोविस, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आपके पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का 18वां आर्टिकल है वो क्या कहता है?
وہ کہتا ہے کہ اگر اسپیکس اباؤٹ دی اکویلٹی ٹو رائٹ آف فریڈم ٹو پروفیشن جو ہے وہ لوگوں کو ایکول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان آرگنائزیشنز میں ہے جہاں پہ ایکسچیکر کا پیسہ لگتا ہے, گورنمنٹ جس کو گرانٹ دیتی ہے, جو پبلک آفیسز ہے اس کے اوپر لازمی ہے. جب آپ کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں, کرکٹ بورڈ میں آپ کو یہ کرنا ضروری نہیں ہے. میں 2008 میں جب کرکٹ بورڈ میں آیا ایز گیم ڈائریکٹر, گیم اشتہار دینے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, میں بتاتا ہوں اس وقت اشتہار نہیں دیا گیا. جاوید میاں داد آئے اور آپ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں. نہیں, وہ غلط ہو رہا تھا, ٹھیک ہو رہا. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے کوشچن کر لیا. پھر یہ والا جو آپ کا 18واں آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اوپر جا کے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے. اس میں جو پبلک کے پیسے سے چلتا ہے وہاں بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہاں بتانا ضروری ہے, یہاں نہیں ہے. وہاں پہ ان کو سیٹسفائی کیا گیا اور اس کے بعد یہ کام چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں عمران خان, یو آر ہوسٹنگ اے گڈ شو. اگر میں آپ کو اپنے نیوز گروپ میں لے کے آنا چاہتا ہوں, میں عمران خان کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دوں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو رولز کا پتا ہونا چاہیے. دیکھیں, بہت سمپل سی یہ ہے کہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ پاکستان کی ڈور کن کن ہاتھوں میں جا رہی ہے. آپ کا ملک اس لیے تو اسٹرگل کر رہا ہے. نہیں, لیکن آپ پہ کچھ الزامات اور بھی لگے ہیں. جی بتائیے. میرے خیال میں اگر میں سنوا پاؤں تو. جی بالکل. جی قاسم صاحب سنوا سکتے ہیں ہم ابھی؟ جی, شکیل شیخ صاحب نے کیا کہا تھا آپ کے بارے میں جب سوال کیا گیا, تو وہ جواب آپ سن لیں. جی چلائیے. جتنے ڈیسیزن لیے گئے ہیں, مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ عامر سہیل کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, باسط علی کی اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, دوسری اپائنٹمنٹ کی ہے. یہ ارریگولر اپائنٹمنٹس ہیں, یہ پی سی بی کے مینول اور پیپر رول کے بھی خلاف ہیں. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی, یہ ارریگولر تھی اور ان کو انڈو کیا جائے گا. لیکن جی باسط علی جو ہے اس کی بک کراچی میں چلتی تھی, وہ ایک کرپٹ اور فکسر ہے اور اس کو یہاں پہ لگایا گیا جبکہ وہ ایک اور ادارے میں کام بھی کرتا تھا. عامر سہیل کی ریپوٹیشن سب کو پتا ہے کہ لاہور میں اس نے کیا کیا ہے. اس نے الیجڈلی لڑکوں سے پیسے لے کے لاہور کے لڑکے کھلائے تھے. اس سے زیادہ کرپٹ آدمی پاکستان میں نہیں پیدا ہوا. اس کو چیف سلیکٹر بنایا گیا اور گیم ڈیولپمنٹ میں انتخاب عالم جیسے بہترین آدمی کو, جو فارمر پاکستان کا کپتان بھی تھا اور ایک بزرگ بھی تھا, اس کو ہٹا کے عامر سہیل جیسے کرپٹ آدمی کو یہاں پہ لگایا گیا ہے. سنگین الزامات. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کل پنڈی میں کرکٹرز نے ان کے خلاف جلوس نکالا, پشاور میں نکلا, فیصل آباد میں نکلا, باقی بھی نکال رہے تھے, لاہور میں بھی نکال رہے تھے ان کے خلاف ریزنٹمنٹ میں. میں نے ان کو روکا. بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام تو لگا دیا, ہی ہیز ٹو پروو دم. لیگل نوٹس چلا گیا, ہی ہیز ٹو پروو دم. آپ نے لیگل نوٹس بھیجا؟ ہاں جی, بات سمپل سی ہے کہ شکیل شیخ صاحب کو آپ نے لیگل نوٹس بھیج دیا. اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ انہوں نے بھی یہی کہا نا پیپر رول کے خلاف ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں جن کو کرکٹ بورڈ میں جو ہیں, جو انٹرم کمیٹی میں لگے ہیں, ان کو ورکنگ کا نہیں پتا. تو آپ سوچیں کہ کرکٹ کا تو اللہ, ایک چیز میں ایک بات بتا, پیسے دے کر کھیلتے نہیں, پیسے دے کے کھیلتے ہیں, کیوں نہیں کھیلتے؟ تو پھر آپ پہ جو الزام لگا, تو بات یہ ہے کہ میرا کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت تو ہے. اگر آپ نہیں بھی لے رہے تو اگر آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ. میرا ریکارڈ یہ ہے کہ میں آپ کو دبئی میں جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں جن کو یہاں پہ جاب نہیں ملتی تھی, جن کو کھلایا نہیں جاتا تھا, میں اپنے دوستوں کے کہہ کے ان کو, غریب گھروں سے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کی پیسے نہیں تھے, ان کو میں نے نوکریاں کروائی, انگلینڈ میں کروائی, جہاں جہاں پہ میرا بس چلتا کروایا, پاکستان میں کروایا. جو لڑکا, میں تو اپنے پلے سے ان کے اوپر پیسے لگاتا ہوں. یہ بات کیا کر رہے ہیں, میں ایسے لوگوں کو اتنا زیادہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا. لیکن لوگ پیسے لیتے ہیں کرکٹ کھلانے کے لیے. میں گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا. میں پیسہ چلتا ہے لڑکوں کو کھلانے کے لیے, وہ تو ہر کسی کو پتا ہے, ہر کسی کو. مجھے نہیں پتا نا, عام لوگوں کو پاکستانی کو نہیں پتا. دیکھیں, آپ کا یہ جو کلب کرکٹ ہے یہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. دیکھیں, اس کی وجہ سے جب کلب کرکٹ ہوگی آپ کی افیکٹولی, وہ آپ کا کرائیٹیریا بنے گا ریپرزینٹیو کرکٹ میں سلیکشن کا. یہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یہ اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ جب آپ کی ریپرزینٹیو کرکٹ آئے گی تو کوئی کرائیٹیریا نہیں, جس کو مرضی کھلا لیں. تو دیکھیں, یہ ہم نہیں کرتے, یہ انہوں نے سارا کرکٹ. جب لڑکے پیسے دے کر کھیل رہے ہوتے ہیں تب عامر سہیل صاحب کہاں ہوتے ہیں بتائیں؟ ہم بولتے ہیں, ہم کتنا نام بتائیں کتنے پیسے دیکھیں. ابھی قومی کرکٹ ٹیم میں کوئی بندہ بتا دیں جو پیسے دے کر کھیلا. یہ آپ اپنے جو اسپورٹس کے جرنلسٹ ہیں نا, ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں. ان کو اب آپ سچ بولنے کے لیے آج بیٹھے ہیں, دیکھیں انکشافات آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ قومی کرکٹ ٹیم میں کون کون ہے جو پیسے دے کر کھیلا؟ دیکھیں, مجھے یہ آپ کو آپ کے جو زاہد صاحب ہیں وہ بہت بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے اس لیول پہ نہ لے کے جائیں, کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا.
میں نہیں جانا چاہتا اس لیتے ہیں لڑکے ہیں موجود لیکن آپ نے بتانا نہیں ہے. چھوڑ دیں. اچھا ہے ویسے لڑکے ابھی کدھر قومی کرکٹ ٹیم میں ایسے لڑکے ہیں؟ کہہ رہا ہوں آپ نام نہ لیں, آپ نام نہ لیں, آپ نام نہ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لگتے ہیں تو فیوریٹزم ہے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں. فیوریٹزم ہے, پیسے بھی استعمال ہوتے. آپ کو ویسے پیسوں کی آفر ہوئی کبھی؟ بڑی دفعہ ہوئی. جب آپ چیف سلیکٹر تھے؟ جب چیف سلیکٹر تھا تب نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہوئی تھی کہ جی یہ فلاں لڑکا ٹیم سے باہر ہے, اگر آپ ان کو ٹیم میں ڈلوا دیتے تو یہ ملے گا. ایسا کیا بات کریں. آپ کو آفرز ہوئی؟ ہاں جی. کس کے لیے؟ ٹیم میں آنے کے لیے. کس کے لیے, کس لڑکے کے لیے؟ نہیں نام نہ پوچھے, اب چھوڑ دینا یہ ساری چیز. اچھا پلیئر تھا یا بالکل ایسے ہی؟ بہت اچھا پلیئر تھا. اچھے پلیئر کے لیے بھی آفر ہو رہی ہے بھائی. اب تو پاکستان میں یہ حال ہے, جو اچھا پلیئر ہو, جو ڈیزرو کرتا ہے, ریچلی ڈیزرو کرتا ہے کھیلنے کے لیے, اس کو سفارش کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں جو سفارش یا رشوت دونوں کمبائن کر لیں. اب آپ کا جو مسئلہ ہے اب یہ ہے کہ اب جو جس کو نہیں کھیلنا آتا وہ آرام سے کھیل رہا ہے. اچھا کس لیول کی سفارش چاہیے کم از کم؟ بڑی سفارشیں چاہیے. وزیر اعظم, آرمی کے لوگ, کس طرح کے لوگ؟ مجھے بیوروکریٹس بھی ہیں اور چیزیں, پرسنل تعلقات بھی ہیں. وہاں ریاض کا تو پبلک ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے دے کے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا پلیز. اچھا آپ نام نہیں لینا چاہتے, لیکن ایسا ہے بالکل ہے. ال ہے یہ لڑکے پیسے دیتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی کرکٹ کی ال ہے. یہ تب شروع ہوا دیکھیں جب انگلینڈ نے ایک رول نکالا جو پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا کہ جو منیمم 5 فرسٹ کلاس میچز کھیلے گا لڑکا تب اس کو لیگ کرکٹ کا کانٹریکٹ ملے گا. اب آپ کو پتا لیگ کرکٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں. ہمارے پاکستان میں لڑکے پاکستان کھیلنے کا نہیں سوچتے, وہ کہتے ہیں ہم 5 میچ کھیل جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ انگلینڈ چلے جائیں. تو اس کے لیے چلتے ہی پیسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پیسے آفر ہوئے, آپ نے نہیں لیا آج تک, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیے, تو ان کو پروف کرنا پڑے گا. آپ نے لیگل نوٹس بھیج دیا؟ میں نے لیگل نوٹس ان کو بھیج دیا. اچھا ایک منٹ, ایک تو ان کو پروف کرنا پڑے گا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ پروف نہیں کر پاتے, اگر وہ پروف نہیں کر پاتے اور اس کے اوپر ڈیلی ڈالی کرتے ہیں تو جس نیوز گروپ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو نوکری سے فارغ کریں. اور دوسری چیز جو شکیل شیخ صاحب نے کیا, انہوں نے آپ کا آپ کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ ہے, لیکن انہوں نے جو بریچ کیا ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ کے انڈر ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے. اب میں دیکھتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کتنے پرنسپل والے آدمی ہیں. ایک تو ان کا بھی پتا چل گیا کہ ان کو رولز اینڈ ریگولیشن کا تو پتہ نہیں, انہوں نے کہہ دیا جی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت تھی. اب میں دیکھتا ہوں کہ رولز اینڈ ریگولیشن وہ فالو کس طرح کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں نا آپ. چلیں ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں باسط علی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں شکیل شیخ صاحب نے, عامر سہیل صاحب کہہ رہے ہیں یہاں تو بہت گند ہے, بہت حالات خراب ہیں, لڑکے پیسے دیتے ہیں اور کھیلتے ہیں. عامر سہیل صاحب کو بھی آفرز ہوئی ہیں, وہ نام نہیں لینا چاہ رہے لیکن ایسا ہے, اور موجودہ کرکٹ ٹیم میں بھی ایسا ہے. تو باسط علی صاحب بہت بڑے کرکٹر ہیں, بہت بڑا ان کا نام ہے, لیکن ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آ رہے ہیں اور پھر اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شکیل شیخ صاحب سے رابطہ ہو جائے تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے. اور نجم سیٹھی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا, انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے, میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وہ آج کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے کسی وجہ سے. تو فی الحال عامر سہیل صاحب اور کوئی شامل ہو جائے تو دیکھتے ہیں بریک کے بعد.